سایہ کیا پھرتا تھا بادل ہر دم، کیوں نہ ہو وہ رحیم عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پرورش پا رہے تھے اور عمر صرف 3 برس کی تھی، تو آپ نے پیار سے پوچھا، اماں میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، بیٹا وہاں بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اماں میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈرتے ہوئے منع کیا، مگر آپ کی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، اماں آپ کو معلوم ہے جب بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو بادل اوپر سایہ کر لیتے ہیں، دھوپ کبھی ان پر نہیں پڑتی ہے۔ یہاں سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل یقین اور خوشی سے بھر گیا کہ یہ بچہ اللہ عز و جل کی خاص حفاظت میں ہے۔ حضرت شیمہ کی بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل کو سکون تو ملا، مگر پھر بھی ماں کا دل تھا، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دور بھیجنے سے ہچکچاتی رہیں۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار بڑے پیار سے اور معصومیت سے اصرار کیا تو آخر کار حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے ہی دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ خاص ہے، مگر پھر بھی ممتا کے ہاتھ مجبور ہو جاتی تھی۔ یوں ایک دن اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ ننھے شہزادے کا انداز بڑا ہی نرالا تھا، کبھی کسی بکری کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، کبھی پیار سے آواز دیتے، اور حیرت کی بات یہاں کی بکریاں بھی ان کے قریب ہو کر سکون سے چلنے لگتی۔ یہ معلوم ہوا کہ معاملہ چند دن تک کے رہا۔ 4-5 دن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے اور سب دیکھتے ہی جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم رکھتے وہاں نہ کانٹے چبھتے نہ بکریاں بھٹکتی، بلکہ ہر طرف اطمینان اور حفاظت کا سایہ ہوتا۔ مگر ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ دل بھر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے بعد آپ بکریاں چرانے نہیں جائیں گے، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ دھوپ اور جنگل کی سختی سہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بات کو خاموشی سے مان لیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن بھی گزر گیا، لیکن تیسرے دن اچانک گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا روتا ہوا اندر آیا، اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا کر بولی، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بچہ ہچکیوں کے ساتھ بولا، اماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں شیر اٹھا لی گیا۔ یہاں سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر چوٹ لگی۔ ممتا سے بھرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ دل ہی دل میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے لگی کہ انہوں نے بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنگل جانے سے روک لیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ غم بھی تھا کہ گھر کی بکریوں میں کمی آ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو ابھی تک
گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایسے میں جب رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اپنی پیاری امی کے چہرے پہ پڑی تو اللہ عز و جل کی محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، ننھے قدموں سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو صاف کیے اور بڑے پیار سے پوچھا، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ایک بکری کو جنگل کے شیر اٹھا لے گئے ہیں، اس لیے میرا دل اداس ہے۔ یہ سن کر رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اماں آپ غم نہ کریں، ہم اپنی بکری کو ابھی شیروں سے واپس لے آتے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل اور بھی گھبرا گیا اور انہوں نے کہا، بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوتا، شیر بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ کسی کو واپس کچھ نہیں کرتا اور آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، اگر آپ اس کے قریب گئے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ سب کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا بلکہ وہی ہوتا ہے جو محمد کے کہنے پر ہوتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے تو جنگل کے شیر بھی بکری لے کر خود چل کر آ جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں حیرت اور عقیدت سے کھل گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری امی جان حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ تھامے بستی سے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب جنگل کے کنارے پہنچے تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت ہی جلال اور شفقت کے ساتھ آواز دی، اے جنگل کے شیرو سنو، میری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری واپس کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ الفاظ گویا حکم الہی کی طرح جنگل میں گونج اٹھے۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ اچانک جنگل کے اندر سے شور بلند ہوا اور کچھ ہی لمحوں میں کئی شیر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شیر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری کو بڑی حفاظت سے ساتھ لائے اور آ کر رسول خدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ درندوں نے بھی جھکا کر سکھایا یہ سبق، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے جھکے ظلم و ستم۔ شیر بکری واپس لے آئے اور محبت بھری نظروں سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیر، تمہیں معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری ہے، پھر کیوں لے گئے؟ شیر ادب سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کے دیدار کے شوق میں بکری لے گئے تھے تاکہ آپ ہمارے قریب آ جائیں۔ آپ کے بنا جنگل سونا سونا لگتا ہے، بکری تو صرف بہانہ تھی، اصل مقصد آپ کا دیدار تھا۔ جنگل کے شیر بھی فرما بدار نکلے، لبوں سے نکلی جو صدا اثردار نکلی۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ جنگل کے درندے بھی اس بچے کے سامنے عاجزی سے جھک رہے ہیں۔ شیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی گستاخی ہوئی تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، مگر یاد رکھو کسی پر ظلم نہ کرنا۔ یہ سن کر شیر خوشی سے دہاڑنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں یقین اور بڑھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جنگل کے شیر بھی تڑپتے تھے، پھر ہم مومنوں کا تو اور بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ان کی قربت نصیب ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں چلنے کی توفیق و رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ پیارے آقا سے کرو تحفہ ایمان ملے گا، پیار آقا سے کرو تحفہ ایمان ملے گا، راہ سنت پہ چلو جہان ملے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔